قرآن کی بہت عظیم، اس کے عظیم کرشموں میں سے ہے، قرآن کے اس کے معجزات میں سے ہے کہ یہ واحد دینی کتاب ایسی ہے، اور میں تو یہ بھی دینی بھی نہیں کہوں گا، یہ واحد کتاب ایسی ہے جو علمی بات بھی کرتی ہے اور روحانی بات بھی کرتی ہے اور ان کو الگ نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کسی کتاب میں علمی معلومات کی کتاب ہونا، اس میں روحانیت نہیں ہوگی، اس میں آپ کے دل پہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس میں سائنٹیفک انفارمیشن ہے، تاریخی معلومات ہیں، سائنسی معلومات ہیں، کوئی اور معلومات ہیں۔ اگر آپ کوئی شاعری پڑھ رہے ہو یا کوئی جذباتی کلام پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ کچھ کلام کا اثر ہوتا ہے علم، اور کچھ کا ہوتا ہے جذبات۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک ہی آیت میں علم کا سمندر، اور اسی آیت سے کوئی کسان، کوئی ٹیکسی ڈرائیور، کوئی غیر عالم اس کو سن لے، بلکہ اس کا ترجمہ کوئی غیر مسلم بھی سن لے، اس کو رونا آ جائے۔ وہی آیت، اسی آیت پہ 300-400 صفحے آپ کو مل جائیں گے کسی عالم کی تحقیق کے، اور اسی آیت کو بس 1 سیکنڈ میں کسی نے سنا، نماز میں کھڑے ہو کے وہ رونا شروع ہو گیا۔ اسی کے اندر علم، اسی کے اندر دل، اسی کے اندر دماغ، اسی کے اندر دل۔ یہ عجیب معجزہ ہے قرآن کا، ان دونوں کو الگ نہیں ہونے دیا۔ اور یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ کیونکہ ہم سے پہلے فاتحہ میں بات آئی تھی، اور تفصیل میں نے نہیں کی تھی۔ فاتحہ میں 2 قوموں کی طرف اشارہ تھا، المغضوب علیہم اور الضالین۔ عیسائی جو ہے نا، بنیادی طور پہ دل کے اچھے ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں۔ میں نے قریب سے دیکھا ہے، میں چرچز میں گیا ہوں، میرے پریسٹ سے ملاقات ہیں، میں نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کافی حد تک کام بھی کیا ہے، میرے ساتھ کو ورکرز بھی رہے ہیں اور بھی رہے ہیں۔ اسپرچول لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، خلوص ہے ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر تنقید نہیں کی، ان کی کم علمی کی وجہ سے یا علم میں خلل کی وجہ سے وہ غلط راہ کی طرف چلے گئے، ضالین کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل خراب ہے، بس راستہ بھٹک گئے، یہ بات کہی ہو، یہ تنقید ہے ان کی۔ دوسری طرف جو اہل علم تھے، جن کے پاس کتاب کا علم، اتنا علم کہ ان کو احبار کہا۔ احبار کا لفظ حبر سے نکلا ہے، حبر کہتے ہیں سیاہی کو۔ کتابیں اتنی لکھتے تھے اور صفحے اتنے پلٹتے تھے کہ ہاتھ ہمیشہ سیاہی سے کالے ہوتے تھے، تو انہیں احبار کہا جاتا تھا ان کے علماء کو۔ اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے اتنا علم ہونے کے باوجود، ان کا مسئلہ دل کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح۔ وہ جو مثال ہم نے پڑھی تھی بنو اسرائیل کی، وہ دل کی سختی کی بات تھی۔ اب قرآن نے کیا کیا؟ ایک ایکسٹریم ہوتا ہے کہ اگر آپ علمی بحث میں پڑ جاؤ، فلسافیکل ڈسکشن میں پڑ جاؤ، لیگل ڈسکشن میں پڑ جاؤ، انٹلیکچوئل ڈسکشن میں پڑ جاؤ، دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف پھر آپ کو نہیں، یہ علم جو ہے نا، یہ بہت ہو گیا، علم سے دل کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علم کا چکر چھوڑو، ایک الف تنو درکار، اس طرف آؤ، اللہ کے ذکر میں آؤ، دل کو اللہ تعالیٰ کی وجود کو دل میں حاضر کرو اپنے۔ یہ تصوفانہ جو کانسیپٹ ہے، رائٹ، اسپرچول جو کانسیپٹ ہے، وہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس ایکسٹریم میں جاؤ گے تو کس کا انکار ہونا شروع ہو جائے گا؟ عقل کا انکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو بات کہی جا رہی ہے، جس بات میں لمٹ، اس عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اسپرچویلٹی کا، دل کا مسئلہ ہوتا ہے، دل کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اگر اس کو کنٹین نہیں کرو گے، جو بات عقلی بات کہی گئی ہے اس کے دائرے میں نہیں رکھو گے، تو وہ کھل کے کہیں اور سے کہیں اور سے کہیں اور نکل جائے گی بات، وہ کوئی اور ہی دین بن جائے گا، کوئی اور ہی مذہب بن جائے گا۔ ان دونوں کو بیلنس رکھنے کی ضرورت تھی۔ عقل اور دل کی جو جنگ ہو رہی ہے نا ہر انسان کے اندر، ان دونوں چیزوں کی جنگ ہو رہی ہے، اس کو بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے کلام سے۔ عجیب کلام ہے۔ آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہو کہ کوئی لیگل بات ہو رہی ہو، لا کی بات ہو رہی ہو، کوئی کانسٹیٹیوشنل لا ہے، کوئی فیملی لا ہے، اس کا کوئی ٹریٹس ہے، اس میں جب آپ لا کی کنڈیشنز پڑھ رہے ہوتے ہو، کلازز پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کو پڑھ کے کسی کو رونا آئے گا؟ اگر اس کی ڈیورس ہو رہی ہو تو شاید آئے، لیکن ورنہ نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی جذبات والی بات نہیں ہے۔ قرآن میں طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، 4 صفحے 5 صفحے بقرہ میں وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور آیت کے آخر میں وَاعْلَمُوا،
ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جان لو جو تمہارے نفس کے اندر ہے اس کو اللہ جانتا ہے، فاحذروہ، تو اس سے بچ کر رہنا، واتقوا اللہ، تقوی کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دماغ میں؟ تو دل میں ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی لا کی، قانون کی، قانون سے دل کا کیا تعلق ہے؟ نہ، یہ اس کو الگ نہیں کرنا کبھی بھی، اس کو ہمیشہ ساتھ جوڑنا ہے۔ جو بات عقل کی ہو رہی ہے اس کے ساتھ دل کی بات جوڑ دی، جو بات دل کی ہوتی ہے اس کے ساتھ عقل کی بات جوڑ دی، دونوں کو ساتھ کر